یہ ہے کہ آپ کو جب پروجیکٹ مل جائے تو آپ انہی پیسوں میں سے اس کی ممبرشپ فیس ہوتی ہے $15 وہ پے کر دو. میں نے تقریباً اٹس بین 6-7 ایئرس جب سے اپ ورک کا قیام وجود میں آئے, میں نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا, بٹ کبھی بھی چارجز پے نہیں کیے اپنے پیسوں سے. چارجز پے کیے اپنے پیسوں سے کبھی نہیں کیا, ہمیشہ کلائنٹ کے پیسوں سے کیے. آپ کو کام مل جاتا ہے وہاں پہ بہت آرام سے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کام ملنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ملتے ہیں, ان پیسوں سے آپ چارجز پے کریں اور خود سے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, تو اپ ورک کے بارے میں سین یہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے سب سے بڑی ٹریڈیشنل مارکیٹ پلیس. ٹریڈیشنل مارکیٹ پلیس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کلائنٹ کو اپروچ کریں گے. دیکھو فائبر پہ کلائنٹ نے ہمیں اپروچ کرنا ہے, ہم نے اپنے گگز لگا دیے, اپنی اسکل سروس ڈسپلے کر دی ہے, جس کو ضرورت ہوگی وہ سرچ کرے گا, ہمارا کام پسند آئے گا, ہمارا سیمپل پسند آئے گا, آرڈر پلیس کر دے گا. اپ ورک پہ کیا ہوتا ہے, کسٹمائز پروجیکٹس ہوتے ہیں. جیسے یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کو چاہیے السٹریٹر. السٹریشن بہت اچھی ایک اسکل ہے, انسٹنٹ نہیں ہے, ہم فوری طور پہ نہیں سیکھ سکتے, لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا اسکل ہے, ٹول بیسڈ ہے. 2 طرح کے اسکل ہوتے ہیں سافٹ ویئر میں. جب بھی آپ بات کرتے ہیں نا ڈیجیٹل اسکل کی اور ڈیزائن کی بات کی جائے, تو ڈیزائن میں 2 طرح کے اسکل آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹول بیسڈ, ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس ایستھیٹک اسکلز, فنکشنل اسکل ان کو کہا جاتا ہے. اب فوٹوشاپ کے اپنے کچھ اسکلز ہیں, السٹریٹر کے اپنے اسکلز ہیں. ان کے لیے آپ کو گرافک ڈیزائن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ 2-4 ٹول سیکھ لیتے ہیں, ان کی مدد سے آپ کام کر لیتے ہیں, وہ ذرا آسان ہوتے ہیں. دوسرے اسکل کہلاتے ہیں فنکشنل اسکل, جس کو کیش کاؤ بھی کہتے ہیں. ویسے تو ٹول کے اسکل بھی کیش کاؤ ہوتے ہیں, لیکن جو فنکشنل اسکل ہے اس پہ زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے, ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. بک ڈیزائن فنکشنل اسکل ہے, سوشل میڈیا ڈیزائن, پریزنٹیشن, پیکیجنگ. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی پروجیکٹ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, اب ڈسکرپشن کلائنٹ نے ہمیں دی ہے. اس نے بتایا کہ جی یہ میرا پرابلم ہے, مجھے ایک السٹریٹر چاہیے, بجٹ اس کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے $100, یہ اس کے سائڈ ڈسکرپشن ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ اس پروجیکٹ کے اوپر بڈ کریں گے. بڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنا پرپوزل, اپنی آفر لکھ کے دینا کہ بھائی ہم آپ کا یہ کام جو السٹریشن کا ہے کتنے ٹائم میں کریں گے, کس طرح سے کریں گے, ہم ایک السٹریٹر ہے, یہ ہمارا پریویس کام ہے. جو بھی اس کو اپنی آفر دیتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں پرپوزل سبمیشن. کسٹمائز کام ہوتا ہے, آپ کو جب تک کلائنٹ کو اپروچ نہیں کریں گے وہ آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا. فائبر پہ تو آپ کلائنٹ کو اپروچ کرو نہ کرو, خود ہی آپ کو ڈھونڈ لے گا. جب آپ کے لیے آپ کی اسکل موجود ہے, گگز موجود ہے, تو کلائنٹ خود ہی آپ کو تلاش کر لیتا ہے. اس پہ سب سے اچھی فری لانسنگ میں اپروچ یہ رہتی ہے دونوں طرح سے کام کریں. فائبر پہ گگز بنا دیں, جب تک آپ کے وہاں پہ آرڈرز آ رہے ہیں آپ لوگ اپ ورک کی پروفائلز بناؤ, پورٹ فولیو اپلوڈ کرو, اور یہاں پہ ڈیلی بڈنگ کریں. ڈیلی کر لو, ویکلی کر لو, ایک دن چھوڑ کے کر لو, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ بڈنگ کیسے کرنی ہے اور یہاں پہ کام کیسے ملے گا, یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ کیسے بننا ہے. یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا اتنا آسان نہیں ہے. فائبر پہ تو جو مرضی آئے آگے سائن اپ کرے, اور اس کے بعد سیلر پروفائل کمپلیٹ کرے, گیگ بنا لے, کام ختم. یہ اتنی آسانی سے نہیں آپ کو کام دے دیتے ہیں, پہلے آپ کو پروفائل بنانا پڑتا ہے, اور سب کی پروفائلز اپروو بھی نہیں ہوتی. جو نان سیریس فری لانسرز ہیں, جو پروفیشنلز نہیں ہیں, ان کی پروفائل ہی پہلے فلٹر کر دیتا ہے. تو اگر اپ ورک آپ کو جوائن کرنے کی پرمیشن دیتا ہے یا آپ یہاں پہ پروفائل بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا جو ہے نا آدھا کام ہو گیا. اس پہ دیکھو جو پروجیکٹ کے ریٹ ہے نا چیک کرتے ہیں ڈیزائن میں, بیکاز ہم زیادہ ڈیزائن کی اسکل سیکھ رہے ہیں, تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کے یہاں پہ پروجیکٹس کے کیا ریٹ ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کتنی پریمیم مارکیٹ پلیس ہے اور اس کو آپ نے سیریسلی لے کے یہاں پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا فیڈ اپلوڈ ہو لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا سین ہے. اچھا جی, فیس بک ایڈس سوشل میڈیا کا کام ہے. سوشل میڈیا ڈیزائن کا $600 اس کا بجٹ ہے. اس کے بعد اینیمیٹڈ سنو بنانی ہے, $25 اس کا بجٹ ہے. السٹریشن کا پروجیکٹ ہے, $100 اس کا بجٹ ہے. اور اس کے بعد اس پہ ورڈ پریس کا کوئی کام ہے, وہ پر آور آپ کو $20 سے $40 کے درمیان پے کر رہا ہے. $100 ایک اور فوٹوگرافی کے پروجیکٹ کا بجٹ ہے. اس کے علاوہ اس پہ آپ دیکھیں $40, $15, $400.
$32, $200. تو یہ نا اس کا ایوریج ریٹ ہوتا ہے. کسی پروجیکٹ کی پرائس جو ہے $500 ہو سکتی ہے, کسی کی $100. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کام کتنا ریکوائرڈ ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ کتنی پریمیم مارکیٹ پلیس ہے, اس لیے اس کو ایڈوانس لیول میں سکھا رہی ہوں. یہ انہی بچوں کو سمجھ میں آئے گی, بلکہ اس پہ کام کرنے کا فائدہ ہی ان کو ہوگا جن کے پاس پورٹ فولیو ہے. جنہوں نے کوئی کام کی پریکٹس ہی نہیں کی, پورٹ فولیو نہیں بنایا, اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کی, آپ اس کو جوائن ہی نہیں کر سکیں گے, وہ آپ کو اپروو ہی نہیں کرے گا. سو لیٹ سی کہ آپ نے کیسے اس کو جوائن کرنا ہے. پہلے ہم جوائن کریں گے, دین نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں پروجیکٹ کس طرح سے ملیں گے. اکاؤنٹ کریشن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے www.upwork.com کی ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ. اس کے بعد آپ کلک کریں گے سائن اپ پہ. جب آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے آپ کا فرسٹ نیم, لاسٹ نیم اور وہ ایک ای میل ایڈریس پوچھے گا. فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم آپ کو پتہ ہے جو آپ کی ڈاکومنٹس میں ہے, CNSE والا نام یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. وہ ایک ای میل ایڈریس میں جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے وہ آپ انٹر کرو گے. دین آپ نے گیٹ اسٹارٹڈ پہ کلک کرنا ہے. لوکیشن چوز کرنی ہے پاکستان, انڈیا اسکرین شاٹ میں انڈیا چوز نہیں کرنا, اپنا ملک اپنا پاکستان چوز کریں گے. پاسورڈ لکھیں گے. پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ اس کو بتاؤ گے کہ یو وانٹ ٹو ورک ایز اے فری لانسر. اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو پوچھے گا جی آپ کا یوزر نیم کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کا فائور کا یوزر نیم یہاں پر آلریڈی ٹیکن نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ فائور کا ہی رکھ لو. ایک بزنس اگر اسلام آباد میں آپریٹ کر رہا ہے, لاہور, کراچی, فلسطین, ملتان, پشاور, ڈفرینٹ جگہوں پہ اگر آپریٹ کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ اس کا نام سملر ہے, تو یہ بڑی اچھی ایک سمٹم ہے فار دا کریڈیبلٹی. بزنس کی کریڈیبلٹی انکریز ہوتی ہے. بٹ اگین اپ پر کیا ہو سکتا ہے جو آپ نے فائبر پہ نام رکھا ہے یہاں پہ آلریڈی ٹیکن ہو, تو اگر ٹیکن ہے تو آپ کیا کرو, وہی پیٹرن رکھ لو, تھوڑا بہت چینج کر لو. جیسے فار ایگزامپل ہیرا ڈیزائن ہے, ہیرا ڈیزائن ٹیکن ہے, ہیرا ڈیزائنر کر لو, ہیرا ڈیزائنز کر لو, ڈیزائنر ہیرا کر لو, نام پلس یور اسکل. اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ یہاں پہ لکھنا ہے ویریفیکیشن کے لیے, اور جو دو آپشنز ہیں ان دونوں کو آپ نے ٹک کرنا ہے. دونوں کو ٹک کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے. ایک ای میل آئے گی ہمیں کہ اب آپ اپنا ای میل ویریفائی کریں تاکہ ہم پروسیڈ کر سکیں. ای میل کو ویریفائی کریں گے. اب آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ جی آپ کی مین سروس کیا ہے. جو انسٹنٹ سکلز میں نے آپ کو سکھائی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیزائن اینڈ کریٹیو میں فال کرتی ہیں. ہر مارکیٹ پلیس کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے ہر یونیورسٹی اپنے کورسز کرا رہی ہے, اپنی ڈگریز کرا رہی ہے, کوئی MBA فائنانس کرا رہا ہے, کوئی MBA مارکیٹنگ کرا رہا ہے, کوئی آرٹس میں کروا رہا ہے, کوئی نہیں کروا رہا. تو لیکن میجر نارملی یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ کیٹیگریز ملتی جلتی ہوتی ہیں, بس نام مختلف ہوں گے. یہاں پہ بھی ہیں کوئی 10-12 کیٹیگریز, آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے کس میں فال کرتے ہیں. کیٹیگریز اپ پر کی یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کیٹیگریز اپ پر کی. انسٹنٹ سکل والے, یہاں پہ انسٹنٹ سکل والے کام جو ہے نا آپ کو کم ملیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بجٹ زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھو انسٹنٹ سکل موک اپ بنانا $5 کا سکل ہے, پیکیجنگ کے پروجیکٹ کا عام بجٹ ہوتا ہے $200-300. جب آپ $200-300 کے لیے پیکیجنگ ڈیزائن کریں گے تو اٹ از آبویس کہ آپ نے اس میں موک اپ بنا کے دینا ہی دینا ہے. وہ تو آپ نے ساتھ میں جیسے کسی عام سٹور پہ جائیں تو اب وہ بیگز پرچیز کرنے پڑتے ہیں جس میں آپ نے گروسری بائی کی ہوتی ہے. کسی اچھے سٹور پہ جاؤ تو وہ آپ کو ساتھ دیتے ہیں بیکاز وہاں پہ پروڈکٹ کی پرائس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بیگ وہ آپ کو چارج نہیں کرتے. اسی طرح سے یہاں پہ اکثر پروجیکٹس بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, کیش کا سکلز کے ہوتے ہیں, انسٹنٹ کے بھی ہوتے ہیں لیکن کیش کا سکل کے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جی, ہم کلک کرتے ہیں کیا کیا کیٹیگریز ہیں اپ ورک کے پاس. تو یہ ان کی ساری کیٹیگریز ہیں: ڈیولپمنٹ اینڈ IT, ڈیزائن اینڈ کریٹو, اکاؤنٹنگ اینڈ کنسلٹنگ, ایڈمن سپورٹ, کسٹمر سروس, انجینئرنگ, لیگل, سیلز, مارکیٹنگ, رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن. اور اس کے بعد یہ ان کی سب کیٹیگریز یہاں پہ الفابیٹیکلی مینشن ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو لیبل اینڈ پیکیجنگ ڈیزائنرز ہیں, یہاں پہ سیپریٹ کیٹیگری ہے ان کی. بہت اچھا اور بہت زیادہ کام ہے. اب جو ہم نے اسکل سیکھا ہے نا انسٹنٹ موک اپ کا $5 والا اسکل, وہ اسی لیبل اینڈ پیکیجنگ کے انڈر فال کرتا ہے. لیبل اینڈ پیکیجنگ کے پروجیکٹ کی ایوریج پرائس ہوتی ہے $200-300, اس سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہوگا اس کے اندر موک اپ بنا کے دینا ہی دینا ہے.
اگر آپ بات کر رہے ہو اینیمیٹڈ ویڈیوز کی، سلائڈ شوز کی، تو وہ والے پروجیکٹس بھی یہاں پہ بے شمار ہوتے ہیں. ہاں لوور تھرڈ کی اگر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سیپریٹ لوور تھرڈ کے پروجیکٹس کم ملے، پوری ویڈیو کا ملے گا کہ یہ ویڈیو ہے، اس میں لوور تھرڈ کو آپ نے سیٹ کرنا ہے. تو کیونکہ اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے نا، $100+ ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پہ بک ڈیزائن ایک بہت اچھی کیش کاؤ اسکل ہے. یہ بک ڈیزائنرز ہیں یہاں پہ. تو یہ سب کیٹیگریز ہیں اور یہ ہماری مین کیٹیگریز ہیں. آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، جہاں پہ سروس بتانی ہے اپنی سب کیٹیگری کے حساب سے دیکھ لو. ویسے میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ڈیزائن اینڈ کریٹو بنتا ہے. ویڈیو کا اسکل بھی ڈیزائن اینڈ کریٹو میں آتا ہے، موک اپ کا اسکل، پیکیجنگ، یہ سب بھی ڈیزائن اینڈ کریٹو میں آتا ہے. اور اپنی سروس سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کون کون سی اسکلز آپ کلائنٹ کو آفر کرتے ہیں. اب یہاں پہ اپنی اسکل آپ ساری لکھو گے، کم از کم 10 اسکلز آپ نے انٹر کرنی ہے. جیسے جو پروڈکٹ موک اپ والے ہیں وہ لکھیں گے پروڈکٹ موک اپ، لیبل ڈیزائن، پیکیجنگ ڈیزائن، لیبل اینڈ پیکیجنگ ڈیزائن. جو لوور تھرڈ والے ہیں لوور تھرڈ، اینیمیٹڈ لوور تھرڈ، انٹرو آؤٹرو، اور سوشل میڈیا بمپر، سوشل میڈیا پیک. جو لوگ سلائڈ شو والے ہیں سلائڈ شو ویڈیوز، لیریکل ویڈیوز، اینیمیٹڈ سلائڈ شو ویڈیوز، فوٹو سلائڈ شو ویڈیوز. اس طرح کی جتنی بھی اسکلز، جو بھی چیزیں آپ کو یہاں پہ آپشنز وہ دے گا، آپ نے ان سب چیزوں کو ایڈ کرنا ہے. ایڈ کرنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس لیول سلیکٹ کریں گے. جسٹ اے سیکنڈ. سو ایکسپیرینس لیول میں کیا ہے کہ اپ ورک کے بارے میں نے بتایا کہ ایڈوانس مارکیٹ پلیس ہے. ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. انٹری انٹرمیڈیٹ لیول کے فائبر پہ جائیں، freelancer.com پہ جائیں، اور بے شمار مارکیٹ پلیسز ہے. اپ ورک ان کے لیے جو آپ سمجھ لو کہ فری لانسنگ کی دنیا میں ٹاپرز ہوتے ہیں. تو آپ سب نے یہاں پہ جو ایکسپیرینس لیول سلیکٹ کرنا ہے وہ ایکسپرٹ ہے. انٹری انٹرمیڈیٹ کرو گے پروفائل اپروو نہیں ہوگی. اور ایکسپرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مور دین 5 years آف ایکسپیرینس. اب آپ میں سے بہت سارے بچے یہ سوچ بھی رہے ہوں گے، پوچھیں گے بھی کہ ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہم یہاں پہ ایکسپرٹ کیسے لکھیں؟ تو دیکھیں، اپ ورک نہیں جانتا، آپ کے کلائنٹس نہیں جانتے کہ آپ نے ایک دن پہلے کام کرنا شروع کیا فری لانسنگ میں یا 10 سال سے کہہ رہے ہیں. آپ کا کام یہ بتاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ پورٹ فولیو کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. آپ میں سے ایک بچہ کوئی کلیم کرے کہ میم میں 10 سال سے گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہوں اور میں بہت کمال کا گرافک ڈیزائنر ہوں. میں آپ سے کہوں اچھا اپنا پورٹ فولیو دکھائیں، اپنا کوئی کام دکھائیں. آپ کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ 10 سال سے گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پورٹ فولیو ہوتا ہے نا، کوئی کام کیا ہوتا ہے آپ نے. تو ہمارا کام بتاتا ہے کہ ایکسپیرینس لیول کتنا ہے آن لائن دنیا میں. تو اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے جی ایکسپرٹ. ایکسپرٹ لکھنے کے بعد آپ کلک کریں گے سیو اینڈ کنٹینیو پہ. اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا جی اپنی پکچر اپلوڈ کریں. یہاں پہ لازم ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی فیس کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے. کوئی لوگو، ایواتار، آرٹ ورک، امیجز کوئی رینڈم اپلوڈ کرو گے تو پروفائل اپروو نہیں ہوگی. اپنی پوری پکچر اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیس کی پکچر جس کو ہیڈ شاٹ بھی کہا جاتا ہے، آپ کے فیس سے لے کے شولڈرز تک کی پکچر ہوتی ہے، کلیئر ہو، فلٹرز نہ اپلائی کیے گئے ہوں، کوئی کیپ شیڈز وغیرہ نہ پہنے ہوں، کوئی اس پہ ایفیکٹس نہ لگائے ہوں، نیچرل لائٹ میں ہوگی تو بہت اچھی بات ہے. دین آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنا پروفیشنل ٹائٹل کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے ان پروفیشن. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ پروڈکٹ موک اپ میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے پیکیجنگ ڈیزائنر. اگر آپ لوگ لوور تھرڈ میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے لوور تھرڈ اینیمیٹر. اگر آپ سلائڈ شو میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے سلائڈ شو ایکسپرٹ. آپ نے اپنی کوئی ایکسپرٹی، اپنا پروفیشنل ٹائٹل بتانا ہے. جیسے بہت سارے لوگ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، بٹ کوئی MBA ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے. ہر ایک اپنا اپنا پروفیشن ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ ہاؤ ڈو یو لیبل یور سیلف. جیسے اگزامپل میں دیا گیا کہ لوگوز اینڈ برانڈنگ ڈیزائن ایکسپرٹ. اس کے بعد آ جائے گا پروفیشنل اوور ویو. پروفیشنل اوور ویو کے اندر آپ لوگوں نے اپنی ٹاپ سکلز کے بارے میں بتانا ہے، ایکسپیرینس بتانا ہے اور انٹرسٹ بتانا ہے. کس طرح سے بتانا ہے؟ ٹاپ سکلز آپ کی وہ ہوں گی جو آپ نے یہاں پہ لکھی ہیں. اگر آپ کی یہ والی سکلز وہاں پہ نہیں لکھی جائیں گی تو پروفائل اپروو نہیں ہوگی. اپ ورک چلتا ہے کو ریلیشن پہ. کو ریلیشن کہتے ہیں کہ آپ
اپنی کہی گئی بات کو کتنی دفعہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جی میں آپ سے کہوں کہ میرا نام رابعہ عباس ہے, دین میں اپنی اپورک کی پروفائل دکھاؤں, وہاں پہ کوئی اور نام لکھا ہو میرا سمینہ پرویز, فیس بک پہ جائیں وہاں پہ کوئی اور نام لکھا ہو ہیرا سلطان, ڈفرینٹ چیزیں ہوں, تو پھر وہ کریڈیبلٹی نہیں بنتی نا. تو اپورک کریڈیبل لوگوں کو پسند کرتا ہے اور کریڈیبل فری لانسرز کو ہی چانس دیتا ہے. تو ہم کو ریلیشن ایسے کریٹ کرتے ہیں ڈیجیٹلی کہ ہر ایک سیکشن میں سملر بات کی جائے. سو جو سکلز آپ یہاں پہ لکھو گے, جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوگے, تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ٹاپ سکلز لکھنی ہے. ایکسپیرینس میں آپ نے نمبر آف ایئرز بتانے ہیں. جیسے آپ نے ایکسپرٹ تو لکھ دیا, بٹ آپ بتاؤ گے کہ جی آئی ہیو 5 years of experience, 6 7 8 9 10, that's up to you. جتنی بھی آپ کی ایج کے حساب سے ایکسپیرینس بنتا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. انٹرسٹ میں آپ اپنے کام کے علاوہ انٹرسٹ بتاؤ گے. یہ کوئی روبوٹک پلیس نہیں ہے کہ آپ بتا دیجیے بس میں ڈیزائن میں انٹرسٹ ہے. یہ تو جھوٹ ہو گیا نا. کون سا ایسا انسان ہے جس کو صرف کام کرنے میں انٹرسٹ ہو؟ ہر ایک کے اپنے اپنے ہابیز ہوتے ہیں, اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. بک ریڈنگ, ٹریولنگ, ایکسپلورنگ, جو بھی آپ کو زندگی میں انٹرسٹ ہے آپ وہ بتائیں, تاکہ آپ کو اچھے کلائنٹس ملیں. جو اچھے کلائنٹس ہوتے ہیں دے پریفر ٹو ورک ود ہیومنز, اور ہیومن کے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ 2-4 لائنیں اپنے بارے میں لکھ دیں تاکہ کلائنٹ کو امپریس کریں. جتنا کلائنٹ کو امپریس کریں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرے گا. اور یہاں پہ اگر آپ کسی کلائنٹ کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک امیر کلائنٹ کو امپریس کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو $200 بھی چارج کریں گے تو وہ پے کرے گا. لیکن اگین آپ کا پروفیشنل اوور ویو جو ہے اٹ شوڈ بی فرینڈلی, اٹ شوڈ بی پروفیشنل, ایسے ہونا چاہیے کہ اٹ کوڈ امپریس دا کلائنٹ. پھر آ جاتے ہیں جی اپنی ایجوکیشن پہ. ایجوکیشن میں جو آپ لوگوں کی ڈگریز ہیں یا جو بھی کر رہے ہو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی فری لانسنگ سے, نہیں بھی لکھتے تو خیر ہے, بٹ اگر کوئی بھی ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل پوائنٹ ہے امپلائمنٹ ہسٹری. اگر پروفائل اپروو کروانی ہے 2 چیزیں سمجھ لو, ایک تو جو اسکل والی بات میں نے بتائی, دوسرا امپلائمنٹ ہسٹری. آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ فائور نہیں, یہ اپورک نہیں جانتا کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں. ہر ایک مارکیٹ پلیس کا, ہر ایک ویب سائٹ کا الگوریدم ہوتا ہے کہ وہ ویب سائٹ کس طرح کام کرتی ہے. اب اپورک پہ جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کے گھر آ کے تھوڑی چیک کریں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. الگوریدم چیک کرتا ہے. وہ کیسے چیک کرے گا؟ وہ ایسے چیک کرے گا کہ ایک فری لانسر سیکشن میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ بھائی میرا 8 سال کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, امپلائمنٹ ہسٹری اس کی بالکل ایمپٹی ہے, تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. جس بندے کا 8 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ ہسٹری تو ہوتی ہے نا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنی پروفائل سے پروف کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کم از کم 3 امپلائمنٹ ہسٹری کے ایلیمنٹ کریٹ کرنے, 3 ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے. جیسے میں نے لکھا 8 ایئرس, تو ایک میں لکھوں کوئی بھی کمپنی, اگر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں, بنا لو, اس میں کون سی دیر لگتی ہے. اپورک میں تھوڑی گھر آ کے چیک کرنا ہے, الگوریدم نے ضرور چیک کرنا ہے. آپ لکھو جی اورنج اسٹوڈیو میں نے کام کیا ایز اے پیکیجنگ ڈیزائنر 012 سے لے کے 014 تک, یہ 2 سال بن گئے. پھر 14 سے لے کے 17 تک کر لو, 3 سال ہو جاتے ہیں. پھر 17 سے لے کے آپ ایڈ کریں 19 تک, تو یہ اپروکسیمیٹلی آپ کے کچھ 7 سال بن جاتے ہیں. تو جو آپ نے نمبر آف ایئرز اپنے پروفیشنل اوور ویو میں لکھا ہوگا اس کو آپ یہاں پہ جسٹیفائی کریں گے 3 امپلائمنٹ ہسٹری کے ایلیمنٹ بنا کر. صحیح ہے. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا پروفیشنسی انگلش کی کیا ہے. یہ آپ سب نے سلیکٹ کرنی ہے فلوئنٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی رائٹ اینڈ اسپیک دس انگلش آلموسٹ پرفیکٹلی بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ورک ود پریمیم کلائنٹس. تو یہ پریمیم کلائنٹس جو ہے ان کی جو پریفریبل میڈیم آف کمیونیکیشن ہے دیٹ از انگلش. تو یہ ہم سب فلوئنٹ سلیکٹ کریں گے. یہاں پہ اردو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو آپشن بھی دے گا کہ اپنی زبان کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, بٹ آپ لوگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی خاص بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آ جاتا ہے آپ کا آورلی ریٹ. آورلی ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپورک پہ 2 طرح کے پروجیکٹس ملیں گے. ایک تو ہوگا فکس بجٹ کہ بھائی $200 کا پروجیکٹ ہے, $300 کا, $250, $100, $15, جتنے کا بھی پروجیکٹ ہے, آپ اپنے بتائیں گے کہ میں نے 1 دن میں کر کے دینا ہے, 2 دن میں کر کے دینا ہے, دیٹس اپ ٹو یو. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دو کہ بھائی میرے نا پر آور کے چارجز اتنے ہیں, لائک $10, $15, $20. میں کوئی بھی کام کروں گا ٹریکر آن ہو جائے گا. جب آپ وہ کام مکمل کریں گے, مثال کے طور پہ آپ ایک پیکیجنگ ڈیزائن پروڈکٹ موقع بنانے میں تو 2 سیکنڈ نہیں لگتے, تو
فرض کریں آپ پیکیجنگ ڈیزائن کر رہے ہیں, پیکیجنگ ڈیزائن کرنے میں آپ کو لگے 4 سے 5 گھنٹے, آپ کا آورلی ریٹ ہے لیٹس سپوز $20, تو 5 گھنٹوں کے حساب سے آپ کو $100 ملیں گے. 2 طرح کے پروجیکٹس ملتے ہیں آپ کو, تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پر آور پہ کام کرتے ہیں کہ فکس پہ کام کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کم از کم جو اپنا آورلی ریٹ ہے وہ $10 رکھنا ہے, اس سے کم نہیں رکھنا. اگر کلائنٹ امیر ہے تو پھر ہم بھی کوئی صحیح فری لانسر ہیں, ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, تو کم از کم $10 رکھنا ہے. پھر جیسے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا, پروجیکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ریپوٹیشن بن جائے گی, فیڈ بیک ملیں گے, تو پھر ہم اس کو انکریز کر لیں گے. کیونکہ اکثر کلائنٹ یہ بھی کرتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں جی بک ڈیزائن کا پروجیکٹ ہے, کتنے پیسے لیں گے آپ کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کا بجٹ کتنا, وہ کہتا ہے اچھا آپ کا $10 پر آور ہے, تو بک کور ڈیزائن کرنے میں لیٹس سپوز آپ کو 6 گھنٹے لگتے ہیں, میں آپ کو $60 پے کروں گا. تو اس طرح بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. $20 اپورڈ کی فی ہوتی ہے, وہ ڈیڈکٹ کرنے کے بعد آپ کو 20% اپورڈ کی فیس ہوتی ہے, تو وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ملیں گے $8 پر آور. دین آپ کی اویلیبلٹی کی یہاں پہ آپشن موجود ہے, یہ آپ سب نے سلیکٹ کرنا ہے ایز نیڈڈ اوپن ٹو آفرز. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا ایڈریس, سٹی, پوسٹل کوڈ. اس میں آپ سب نے وہ ڈیٹیلز لکھنی ہے جو آپ کا شپنگ ایڈریس ہے, جو میلنگ ایڈریس ہے, جس ایڈریس پہ آپ کے گھر میل ریسیو ہوتی ہے, لیٹرز ریسیو ہوتے ہیں, ڈاکومنٹس ریسیو ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح کام کریں تو فیوچر میں آپ کو اپورڈ کی طرف سے کام کرنے کی اپرچونٹی ملے, یا آپ کو خود کوئی کام دیتے ہیں, اور دیتے ہیں بڑی اچھی مارکیٹ پلیس ہے, ڈفرینٹ اپرچونٹیز دیتی ہے. یا کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے $1000+ کا, تو تب بھی ایڈریس ویریفائی کرتے ہیں, ایک لیٹر بھیجیں گے آپ کے گھر پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا میلنگ ایڈریس صحیح لکھیں, سٹی ایڈ کرو, پوسٹل کوڈ ایڈ کرو. دین آپ لوگوں نے فون نمبر اپنا ایڈ کرنا ہوتا ہے, اپنا فون نمبر ایڈ کرو گے, فون پہ کوڈ آئے گا, ویریفیکیشن ہوگی. اس کے بعد ریویو اپلیکیشن پہ کلک کریں, ریویو اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے. اگر جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے سمجھ کے پروفائل بناؤ گے تو 24 سے 72 گھنٹوں میں آپ کی پروفائل اپروو ہو جائے گی. اور جب آپ کی پروفائل اپروو ہو جائے گی تو اپنا منہ خود ہی میٹھا کر لینا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لمز میں ایڈمیشن مل گیا, آئی بی اے میں ایڈمیشن مل گیا. ایڈمیشن مل جائے, باقی باتیں تو بات کی ہے نا, پہلی بات ایڈمیشن تو ملے. اپورڈ نے اگر آپ کو اپروو کر دیا تو اب آپ کے پاس دیر آر ہائی چانسز کہ نہ صرف آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو بلکہ بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں, فائیور سے کہیں زیادہ. ٹھیک ہے, اچھا ان کی ذرا چیٹ اوپن کیجیے گا, مجھے بتاؤ اپورڈ کے اکاؤنٹ بنانے کے پروسیجر کی سمجھ آئیے. جی اسٹوڈینٹس ان کی چیٹ اوپن کر دیں کائنڈلی وسیم, اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اپورڈ اکاؤنٹ کریشن پروسیجر کی سمجھ آ گئی ہے, انٹرسٹنگ ہے اپورڈ پہ کام کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کیٹیگری ویب کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویب کے پروجیکٹس پہ کام کریں گے. بہت ایزی عائشہ, لیکن اکاؤنٹ بنتا نہیں ہے نا, اکاؤنٹ نہیں بنتا, وہ اپروو نہیں کرتا. لوگ چارج کرتے ہیں, لوگ پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروو کروا دیں گے. تو اگر آپ کو اپروو کروانا آ جاتا ہے آپ بھی کسی سے پیسے چارج کر لینا. اگر اپروو نہیں ہوتی تو بعد میں واپسی کر سکتے. واپسی مطلب حافظ کیا پرابلم آ رہی ہے آپ کو؟ پورٹ فولیو کیسے ایڈ کریں؟ سارا جب آپ کی پروفائل اپروو ہو جاتی ہے دین آپ ایڈ کرتے ہیں اپنا پورٹ فولیو. اچھا جسٹ گیو می 1 سیکنڈ, آئی ول بی بیک. اوکے, سو جب آپ لوگوں کی پروفائلز اپروو ہو جائیں گی اس کے بعد آپ پورٹ فولیو ایڈ کریں گے. وداؤٹ پورٹ فولیو ایڈ کیے پروجیکٹ ملنا بہت مشکل ہے. نہیں, ایک سے زیادہ اسکل آپ لوگ سلیکٹ نہیں کر سکتے, ایک وقت میں ایک اسکل. انشاءاللہ اسد فائبر پہ جو ای میل لگائی ہے بالکل وہ بھی آپ کی لگ جائے گی, بلکہ ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ وہی ای میل لگاؤ جو آپ کی فائبر پہ ہے. نہیں سارا ایک اکاؤنٹ اپروو نہ ہو تو دوسرا نہیں بنا سکتے. جب اس نے آپ کو ایک اپروو نہیں کیا دوسرا کیوں کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک ہی صحیح طریقے سے کرو, ہو جائے گا. یہ جو ٹرکس ہے نا, کس نے کہا ہے کہ میرے پاس ایک ٹرک ہے, میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. جو ونود کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایک ٹرک ہے, یہ ٹرک آپ کے پروفائل پہ اپروو کروا دیتے ہیں, 2-3 دن کے بعد بلاک ہو جاتے ہیں. بلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ کبھی اپورک پہ سائن اپ اور کام نہیں کر سکتے. تو کبھی بھی شارٹ کٹس پہ نہیں جاتے, ٹرکس کی ہیلپ نہیں لیتے, سیدھے رستے سے کام کرتے ہیں تو کام زیادہ آسان بھی ہوتا ہے اور لانگ رن میں آپ کامیاب ہوتے ہیں.
عبد القدیر آپ کو کانگریچولیشنز کا میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی پروفائل اپروو ہو گئی ہے. جب میں سکھاتی ہوں تو ایزی لگتا ہے, جب خود کرنے بیٹھے ہیں تو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے فائزہ کہ جب بچپن میں ٹیچر سکھاتا ہے نا ایڈیشن, وہ کہتے ہیں 2+2=4 ہوتا ہے. جب گھر جا کے ہوم ورک دیکھتے ہیں اس میں ڈسکرپشن دی ہوتی ہے اور 2+2=4 نہیں ہوتا, کرنا پڑتا ہے. تو سکھانے میں چیزیں ہمیشہ آسان لگتی ہیں, جب آپ پریکٹس کرتے ہو تو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. جی پکچر ضروری ہے, پکچر کے بغیر آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوگا. بالکل وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسائنمنٹس کو اگر صحیح طریقے سے کی ہوئی ہیں. بٹس والا سین انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. ابھی کے لیے مہربانی فرما کے اپنی پروفائلز بنا لیں تاکہ ہم فیوچر میں اچھا کام کر سکیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, چلے حافظ اپنا کویسچن وہاں پہ پیش کر دیں گروپ میں دیکھ لیتی ہوں. مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کر کے بتا دیں. نقابی پرسن جو ہے دیکھو وہ ان کی آئیڈینٹی ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے نا ان کے لیے, اس وجہ سے وہ نہیں کر سکتے. تو ویسے ایک پروفیشنل پلیس ہے یہاں پہ, آپ کی کون سی کسی نے انفارمیشن کو لیک کرنا, انفارمیشن ہے بھی کیا. ٹھیک ہے چلیں اوکے, تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس, خوش رہیں, اللہ حافظ.